بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دیانت داری کا۔ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیانت داری کس کو کہتے ہیں اور دیانت داری سے زندگی گزارنے کے فائدے کتنے ہیں اور دیانت داری کے ساتھ زندگی نہیں گزارنے کے نقصانات کتنے ہیں، وہ میں آپ کو یہ مختصر الفاظ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو خواتین و حضرات، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں، یعنی اگر ایک آدمی کے اندر دیانت نہیں ہوگی تو وہ با ایمان بھی نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر دیانت نہیں ہے تو وہ با ایمان نہیں ہو سکتا، وہ بے ایمان ہوگا، اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ تو پہلا نقصان تو ہمارا یہ ہو گیا کہ ہمارے اندر اگر دیانت نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، تو ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ اور خواتین و حضرات، جو بے ایمان شخص ہوتا ہے، جو ایمان سے خالی ہوتا ہے، وہ اسلامی معاشرے میں کس طرح لوگوں کا معاون بنے گا، کس طرح لوگوں کی خدمت کرے گا، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو وہ ایسے جذبات لوگوں کی خدمت کرنے کے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنے کے اور اللہ کا دیا ہوا مال لوگوں پر خرچ کرنے کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ ایمان والے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا خواتین و حضرات، وہ اس کے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے کہ میں کسی کی مدد کروں اور کسی کو جو ہے کسی کو راستہ دکھا دوں یا کسی کا سہارا بن جاؤں یا کسی کی خدمت کر دوں، تو وہ اس کے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اور اس کا جو مزہ ہے خرچ کرنے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، خدمت خلق، صلہ رحمی کا جو مزہ اور جو خوشی اور جو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ اس شخص کو نہیں ہوگا جو دیانت دار نہیں ہے، جو بے ایمان نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات، دوسرا نقصان ہمارا یہ ہو گیا ہم کسی کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا نقصان ہمارا یہ ہوگا کہ معاشرے میں ہمارے جن لوگوں سے تعلقات ہیں، یعنی جیسے ہمارے گھر میں بھائیوں سے تعلقات، پڑوسیوں سے تعلقات، محلے میں تعلقات، جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں اچھے لوگوں سے تعلقات، جہاں ہمارا کاروبار ہے، کاروبار کے لحاظ سے پارٹیوں سے لین دین ہوتا ہے، مال لینا لے جانا، تو اس کے اچھی پارٹیوں سے تعلقات۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں جتنے بھی اچھے لوگوں سے تعلقات مضبوط نہیں ہو سکتے جب تک ہم دیانت دار نہیں ہوں گے، کیونکہ خواتین و حضرات، ہمارے اچھے لوگوں سے تعلقات مضبوطی کے لیے دیانت داری اولین شرط ہے، دیانت دار ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک برے آدمی کا برے انسان سے تعلق تو مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن ایک اچھے انسان کا اچھے انسان سے تعلق مضبوط ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ دیانت دار نہیں ہے اور سامنے والا بھی دیانت دار نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں دیانت دار ہیں تو ان کا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ یہ تیسرا نقصان ہمارا یہ ہو گیا کہ ہمارا کسی سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا، پکا اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھا نقصان ہمارا یہ ہوگا کہ جس شخص کے اندر دیانت داری نہیں ہے تو وہ اس کے کاروباری معاملات خواتین و حضرات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ یوں جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ کاروباری معاملات میں جیسے ہمارا کاروبار میں پارٹیوں سے تعلق ہوتا ہے، ان سے مال ہم لینا لے جانا دینا کرتے ہیں، تو ان اچھی پارٹیوں سے ہمارا تعلق خراب ہوگا تو اس سے ہمارے کاروباری معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں آرڈر نہیں دیں گے، مال نہیں دیں گے، اس سے ہم پریشان ہوں گے، ٹینشن میں آئیں گے، ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ پھر اس ٹینشن میں جب ہم گھر آئیں گے تو ہمیں سب برے لگیں گے اور سب کی باتیں بھی بری لگیں گی۔ اگر ہماری بیوی یا ہماری امی ابا، ہمارے بہن بھائی اگر ہمیں کچھ اچھی بات سمجھائیں گے تو وہ ہمیں بری لگیں گی اور وہ بھی ہمیں برے لگیں گے، تو غصہ ہمارے اندر بھرا ہوا ہوگا، چیخ دھاڑ، اور ہر کسی کے اوپر جو ہے تانا اور چیخنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے گھر کے معاملات بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہم بد اخلاقی کا سلوک کریں گے نا اپنے گھر میں، تو بد اخلاقی کا سلوک کریں گے، اس بد اخلاقی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، گھر کے معاملات خراب ہو جائیں گے، تو کاروباری معاملات بھی خراب ہو گئے، گھریلو معاملات میں بھی بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ تو یہ چوتھا نقصان بھی ہمارا دیانت داری سے نہیں چلنے کا ہو گیا، نہیں چلنے کی وجہ سے 4 نقصان ہمیں ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد 5واں نقصان، لوگوں کا اعتماد ہم سے اڑ جائے گا۔ خواتین و حضرات، لوگ ہمارے پاس اپنی امانت نہیں رکھ پائیں، ان کو پتہ ہے ہم اس شخص کو ہم اپنی امانت دیں رکھوانے کے لیے کسی وجہ سے، اور یہ ہماری امانت ہمیں واپس نہیں کرے گا، یہ ہمیں اپنی امانت کے لیے جو ہے بھیک مانگنی پڑے گی، پھر بھی ہماری امانت واپس نہیں کرے گا، کیونکہ دیانت دار نہیں ہے۔
کیونکہ دیانتدار کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا، اس کی امانت کو صحیح طریقے سے جسے پوری اس نے آپ کو دی ایسے ہی آپ کو پوری اس کی امانت کو اس کو ادا کر دینا، یہ ہے دیانتداری۔ اچھا ایک یہ ہو گئی، ایک دوسری طرف یہ کہ ہمارا کاروبار ہے، یہ دکان ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دکان، کارخانہ، فیکٹری، کمپنی، اس کے اندر خواتین و حضرات 1 سے لے کر 10، 50، 100، 500 جتنے بھی لیبر اور جتنے بھی ملازم ہمارے پاس کاریگر کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کی جو سیلری مہینے سے لے کے 30 تاریخ تک ہمارے پاس اکثر دیکھا جاتا ہے فکس ہوتی ہے۔ تو پہلی تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک وہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں بغیر معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے۔ ہم ان کو نہیں دے رہے کیونکہ ہمارا ان سے کمٹمنٹ ہوا ہے کہ 30 تاریخ کو آپ کو پورے مہینے کی سیلری ملے گی جتنا آپ نے ہمارے پاس کام کیا ہے۔ تو اب پہلی تاریخ سے 30 تاریخ تک جو ہمارے پاس کام کرتے آ رہے ہیں، اس کا جو ان کی جو اجرت اور ان کا جو مزدوری ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس جمع ہو رہی ہے۔ کرتے کرتے یہ پورے مہینے کی جو ان کے جو پیسے ہمارے پاس جمع ہو گئے، جو انہوں نے ہمارا کام کیا، یہ ہمارے پاس ان کی امانت کے طور پر جمع ہو گیا۔ اب یہ امانت ہمیں 30 تاریخ کو تو خوش دلی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پوری ان کو ادا کرنی ہے۔ اگر ہم کر دیں گے تو ہم دیانتدار کہلائیں گے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان مزدور نے پورے مہینے محنت کری اور آپ کا مال تیار کیا، اب جب اس کو پیسے دینے کا وقت آیا تو اس کو آدھے پیسے دے دیے اور آدھے پیسے بیلنس میں ڈال دیے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، اب وہ آدھے پیسے میں کس طریقے سے اپنے گھر کے معاملات، کس طریقے سے جو ہے دوسرے معاملات چلائے گا، اور پھر وہ بیچارہ پریشان ہوگا، تو وہ بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے گا۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے خواتین و حضرات، ہمیں جو ہے دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، دیانتداری کے ساتھ جو ہے ہمیں گھر کے اندر بھی رہنا ہے، دیانتداری کے ساتھ ہمیں سب جگہ، ہر معاشرے میں، ہر شعبے میں دیانتداری کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ یہ دیانتداری ہمیں کامیابی کے راستے کی طرف لے کے جائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بھی آئے گی۔ ہم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار یہ دیانتدار ہے، یہ بےایمانی نہیں کرتا ہے، اور یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، یہ بہت اچھا شخص ہے۔ تو اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے خواتین و حضرات، کیونکہ اسلام تمام مسلمانوں کو، تمام مسلمان کے ہر فرد کو یہ دیانتداری کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام ہم سب کو دیانتداری کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم پہنچا دو امانت والوں کو، یعنی ہماری امانتیں، اگر ہمارے پاس کسی کی امانت رکھی ہے تو ہم وہ امانت پوری خواتین و حضرات وہ اس امانت والوں کو تک پہنچا دیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو یہ دیانتداری ہے۔ یہ چھوٹی سی بات مجھے کچھ اچھی لگ رہی تھی کہ میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے سامنے رکھوں کہ دیانتداری کے فائدے کتنے ہیں اور دیانتداری کے نقصان کتنے ہیں۔ تو اس کی میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور آپ سب بھی کوشش کریں کہ دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو ہم انشاءاللہ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ تو کل انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تو کل تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔